صحابہ کے گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا نہیں تھا، جو ہمارے تبلیغ میں اس زمانے میں ساری دنیا میں ایک مزاج اور معمول یہ بن کے رہ گیا کہ بھئی ملاقاتوں کے لیے گشت کر لو، ملاقاتوں کے لیے گشت کر لو، کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو تم ملاقات کے لیے گشت کر لو۔ یوں پوچھ لے گا کہ آج مجھ سے میرے ذمہ کس سے ملاقات کرنا طے ہوا مشورے میں، وہ اس سے محض ملاقات کے ارادے سے چلا جائے گا۔ حالانکہ ہمیں صحابہ کے گشت میں جو سب سے بنیادی چیز ملی وہ گشت کے ذریعے، وہ گشت کو ذریعہ سمجھتے تھے ایک مسلمان کو اس کے ماحول سے نکال کر علم اور ایمان کے اجتماعی ماحول میں لانے کے لیے۔ یہ گشت کے لیے نکلنے والوں کا ارادہ یہ ہوتا تھا، گشت کے لیے نکلنے والوں کا، میری بات توجہ سننا بھائی، گشت کرنے والوں کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اسے اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاویں۔ سب سے بڑا مقصد دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کا بدلنا، اس یقین کے بدلنے کا جو اصل تعلق تھا وہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑنے سے یقین کے بدلنے کا تعلق تھا۔ میں ایک بہت اہم بات عرض کر رہا، یہ مت سمجھو کہ تبلیغ میں گشت برائے ملاقات ہے، بلکہ تبلیغ میں گشت صحابہ کا اس کا مقصد ہوتا تھا کہ اس کو کسی طرح اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر آئیں اجتماعی ماحول میں، اپنے ساتھ لے کر آئیں اجتماعی ماحول میں، دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا، یہ گشت کا موضوع تھا۔ دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا یہ گشت کا موضوع تھا، اور ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا یہ گشت کا مقصد تھا۔ تمہیں میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، یہ گشت کا مقصد۔ آپ گشت کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ گشت کس لیے کر رہے ہیں؟ کبھی ہم کام کرنے والے کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں، ہم ذرا غور کریں ہم گشت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے گشت کا صحابہ کے گشت کے مقصد سے، ہمارے گشت کا صحابہ کے گشت کے مقصد کے ساتھ کتنی مشابہت ہے؟ ہمارے گشت کرنے کا صحابہ کے گشت کے مقصد کے ساتھ کتنی مشابہت ہے؟ ایسا تو نہیں کہ صحابہ گشت کرتے ہوں کسی اور مقصد کے لیے، ہم گشت کرتے ہوں کسی اور مقصد کے لیے۔ ہر گشت کرنے والا کسی ملک میں کر رہا ہو وہ یوں سوچے کہ میں صحابہ کی نقل اتار رہا ہوں، صحابہ کی مشابہت میں گشت کر رہا ہوں، ان کے گشت کا کیا مقصد تھا؟ خوب غور کرو صحابہ کی سیرت پر، خوب غور کرو صحابہ کی سیرت پر کہ ان کے گشت کا کیا موضوع تھا، اور کیوں گشت کرتے تھے صحابہ پر۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں، حیات الصحابہ کو پڑھیں کام کو سمجھنے کے اعتبار سے، تو سب سے بنیادی چیز آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے انہیں مسجد میں ایمان کی مجلسوں میں جوڑنے کے لیے، مسجدوں میں ایمان کی مجلسوں میں جوڑنے کے لیے۔ یوں نہیں کہ آپ کو کچھ دین کے بارے میں معلومات ہیں، آپ نے ملاقات کر کے کان میں بات ڈال دی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ چنانچہ دعوت کا سب سے بنیادی مقصد اپنے یقینوں کو بدلنا اور ایمان میں اتنا کمال پیدا کرنا کم سے کم
کہ جس سے اللہ کے اوامر پورے ہوں اور یہ ایمان ہمیں حرام سے روک دے، کم سے کم اتنا ایمان، اس سطح پر ایمان کا لانا، وہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لے آویں۔ یہ صحابہ کے گشت کا موضوع تھا۔ عبداللہ ابن رواحہ ایک سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اپنے رب پر ایمان لے آویں۔ معاذ بن جبل سید العلماء ہیں، وہ ملاقاتیں کر کے کہتے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لائیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو خود اس بات کا دل میں داعیہ پیدا ہو کہ میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کروں، اس لیے کہ وہ منافق کا ہی قلب ہے، وہ منافق کا ہی دل ہے جو ایمان سے مستغنی ہوگا، وہ ایمان سے مستغنی ہوگا، ورنہ جس کے دل میں جتنا ایمان قوی ہوگا وہ اتنا ہی ایمان کے بڑھانے کا طالب اور محتاج ہوگا، وہ ایمان کو بڑھانے کا اتنا ہی طالب اور محتاج ہوگا جتنا اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ جو آدمی جتنا صحت مند ہوگا اتنی ہی اس کے اندر بھوک زیادہ ہوگی، یہ اس کی صحت کی علامت ہے کہ اس کو بھوک ہو۔ یہ بیماری ہے کہ اس میں غذا کی طلب نہ ہو، یہ بیماری کی علامت ہے، یہ بیماری کی علامت ہے کہ غذا کی طلب نہ ہو۔ یہ صحت کی علامت ہے کہ اسے غذا کی طلب ہو۔ بالکل یہی منافقین کے دلوں کی بیماری یہ تھی کہ وہ ایمان کے حلقوں پر جڑنے اور ایمان پر جمع کرنے کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دعویٰ کرتے تھے ایمان والوں کے سامنے آ کر کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے ماحول میں ہوتے تو یوں کہتے تھے کفار سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم میں ایمان کے سیکھنے کی اور ایمان کے بڑھانے کی طلب ہو۔ تو میرے دوستوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سیکھنے کے لیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے صحابہ کو مسجد سے جوڑا تھا۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہے دعوت کے ذریعے یقین کے بدلنے کا، یقین کے بڑھنے کا، کہ ایک ایک کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ، ایک ایک کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ اصل گشت کا موضوع یہ تھا، اصل گشت کا موضوع یہ تھا کہ اس ماحول میں آ کر دل بدلیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نئے آنے والوں کو عمل کے ماحول میں رکھتے تھے، نئے آنے والوں کو عمل کے ماحول میں رکھتے تھے۔ یہاں ایمان کے مجلسوں میں غیب کے تذکرے ہوں، فرماتے تھے ہم گشت کے ذریعے لوگوں کو ان کی مادی شکلوں سے نکالتے ہیں تاکہ پھر مسجد میں ایمان کے حلقوں سے مادی شکلوں کا یقین دلوں سے نکلے، مادی شکلوں کا یقین دلوں سے نکلے۔ پہلے دعوت دے کر انہیں مادی شکلوں سے نکالو۔ جتنی بھی مسجد سے باہر کی پھیلی ہوئی شکلیں ہیں، تجارت کی، زراعت کی، سرمایہ داری اور حکومت اور سیاست کی، تمام جتنے بھی کمانے کے نقشے ہیں، ان سارے نقشوں میں سے پہلے دعوت دے کر انہیں مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ فرماتے تھے مسجد میں لانے کی غرض یہ ہے تاکہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین نکلے، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین پیدا ہو۔
غلط یقینوں کو دلوں سے نکالنے اور صحیح یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں مسلمان کو دعوت دے کر اس کو اس کے مادی نقشے سے نکالنا ہوگا۔ دیکھو تو صحیح، کتنی آسان بات ہے۔ ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ ملاقاتیں کر کے دین بتلا دینا کافی ہے، حالانکہ صحابہ کرام کمال ایمان پر تھے، ایک دوسرے کی خوشامد کرتے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں، چلو ہمارے ساتھ چلو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آویں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آویں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں یہ کام میں اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ معلوم ہو گیا کہ سب سے بنیادی عمل، سب سے بنیادی صفت ایمان، جس پر سارے دین کا اور اطاعت کا مدار ہے، اس کے سیکھنے کی اور اس میں کمال پیدا کرنے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ اصل جگہ مسجد ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ یہ صحیح روایت ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے، ورنہ جہاد کا تصور صرف قتال کر لینا یہ بڑی نادانی کی بات ہے، بڑی نادانی کی بات ہے۔ اصل تو جس جوہد سے تربیت مقصود ہے، اور تربیت کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، تربیت کا تعلق اعمال مسجد سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر آنے والے کو چاہتے تھے وہ اس ماحول میں رہے، ہر آنے والے کو چاہتے تھے اس ماحول میں رہے، یہاں تک کہ وہ مشرکین اور کفار جو میدان قتال میں بھی باوجود تلواروں کے سائے میں اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ایسے کفار کو صحابہ امن دے کر اپنے ماحول میں لے آتے تھے، اپنے ماحول میں لے آتے تھے۔ اتنا مؤثر تھا اجتماعی عمل کا ماحول، اتنا مؤثر تھا اجتماعی عمل کا ماحول کہ یہ فرمایا قرآن میں کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ اللہ اکبر! جب یہ ماحول ایک ضدی کافر کے لیے مؤثر ہے تو یہ ماحول ایک مسلمان کے لیے کتنا مؤثر ہوگا؟ جب ماحول ایک ضدی کافر کے لیے مؤثر ہے تو ایک مسلمان کے لیے کتنا مؤثر ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سمامہ بن اسال 3 دن تک مسجد میں بدے رہے اور 3 دن تک انکار کرتے رہے اسلام سے، قتل ہونے کو تیار، اسلام لانے کو تیار نہیں، مال دے کر جان چھڑانے کو تیار، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہر دن فرماتے نہیں آج اور اس کو مسجد میں رہنے دو، آج اور اس کو مسجد میں رہنے دو، ابھی یہ تیار نہیں ہوا، ابھی یہ پکا نہیں، اسے ابھی اور مسجد میں رہنے دو۔ جب 3 دن پورے ہو گئے آپ میں صحابہ سے بس اب 3 دن اس کے مسجد میں پورے ہو گئے ہیں، 3 دن مسجد میں پورے ہو گئے، ہم تو 72 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہ کر اپنے مہینے بھر کے دل کے میل کچیل کو نکالنے کو اہمیت نہ دیں، وہاں ایک ضدی کافر کے دل سے کفر کا جذبہ ختم کرنے اور ایمان کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس کے 3 دن مسجد میں گزروائے، 3 دن مسجد میں گزروائے۔ ہم یوں سوچیں ہم تو ملازم ہیں، 3 دن ہمارے لیے لگانا ضروری نہیں، 3 دن لگانا ضروری نہیں، ہم تو ملازم ہیں، جو فارغ ہو وہ لگا لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہدایت بے اعتبار امت کی فرصت اور فراغت کے اعتبار سے تقسیم ہو، حالانکہ
72 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہنا، 72 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہنا، یہ مسجد سے باہر اور مسجد کے اندر کی زندگی میں فرق دکھلاوے گا۔ 3 دن جب پورے ہو گئے، فرمایا صحابہ سے کہ اسے سمامہ کو کھول دو۔ 3 دن اس کے پورے ہو گئے، 3 دن پورے ہوئے، سمامہ کو کھولا، یہ وہاں سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے، آ کر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ایک ایسا معمول تھا، یہ ایسا معمول تھا، یہ ایک معمول تھا۔ یہ حکم بن کیسان کو صحابہ نے دعوت دی، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، ان اسلام سے انکار کر دیا، بہت کوشش کی نہ مانے۔ صحابہ نے کہا یا تو اسلام لے آؤ ورنہ قتل کریں گے۔ جب صحابہ قتل کرنے لگے انہیں، حکم بن کیسان کو، تو مقداد کو خیال ہوا کہ یہ اسے قتل کر رہے، اور اگر میں اس کو امن دے کر ماحول میں لے جاؤں، میں اس کو امن دے کر ماحول میں لے جاؤں، جو آدمی قتل ہونے کے ڈر سے بھی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں، حکم بن کیسان کو حضرت مقداد نے امان دے دی۔ جیسی امان دی، سارے مسلمانوں نے ان سے تلوار روک لی۔ ایک مسلمان نے ایک کافر کو امان دے دی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو مسلمانوں کی ایک جماعت معاف کر دے تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ اگر ایک مسلمان کو مسلمان کی ایک جماعت معاف کر دے تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی۔ اور وہاں ایسی اجتماعیت مسلمانوں میں کہ اگر ایک کافر کو ایک مسلمان امان دے دے تو سارے مسلمان اس کافر سے اپنی تلواریں روک لیں، بھئی نہیں، ہمارے ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے، اب یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان مامون ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس زمانے میں ساری مسلمانوں کی جمعیتیں، تنظیمیں، تحریکیں اس لیے ناکام ہیں کہ ان کا اجتماعی طور پر کسی ملک میں رہنے والے ایک مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ایک غیر مسلم کے بارے میں بھی ان کا اپنا کیا جذبہ، کیا خیال ہے۔ سب کو یہ چاہیے اپنے جذبات کو صحابہ کرام کے جذبے کے مشابہ کریں۔ دعوت کا کام یہ نہیں کہ تم ایک تبلیغ کا پروگرام بنا لو اور کام کر لو، ہر قدم پر یہ دیکھنا پڑے گا کام کرنے والوں کو کہ میرا جذبہ صحابہ کے جذبے کے مشابہ ہے کہ نہیں، میرا جذبہ صحابہ کے جذبے کے مشابہ ہے یا نہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ تبلیغ کو مدرسہ بنا لو، ایک چلہ اس میں گزار لو تاکہ تمہارا کلمہ نماز ٹھیک ہو جائے، اتنی سی بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ تم چل پھر کر ایک ایک کو اپنے ماحول میں لے کر آؤ۔ حکم بن کیسان کو حضرت مقداد نے امان دے دی، لے آئے، لا کر مسجد نبوی میں آپ کے حوالے کیا کہ یہ اپنے قوم کا سردار ہے، اسلام سے انکار کرتا تھا، صحابہ قتل کر رہے تھے، میں امن دے کر آپ کے پاس لے آیا، امن دے کر آپ کے پاس لے آیا۔ آپ سمجھانے بیٹھے، سمجھاتے رہے، دیر ہو گئی، تھک گئے آپ۔ حکم بن کیسان تیار نہیں اسلام لانے کو۔ حضرت عمر کو خیال آیا کہ اس پہ کب تک محنت کریں گے، اس کے مقدر ایمان لانا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اسے میرے حوالے کر دیے تاکہ میں اسے قتل کر دوں، یہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لاوے گا۔ لانا ہوتا ایمان تو لے آتا، اب تک ایمان لانا ہوتا تو اب تک لے آتا، اس کے مقدر میں ایمان لانا نہیں، اسے میرے حوالے کر دیے، میں اسے قتل کروں تاکہ یہ جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاوے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے تو آپ کی خیر خواہی میں اور آپ کی تکان کو دیکھ کر یہ بات کہی
مگر آپ کو میری بات سے ناگواری ہوئی. آپ کو میری بات سے, ہم تو ایک آدمی کو سمجھا رہے اور اس پر کوشش کر رہے, اور تم اسے قتل کی دھمکی دے کر اسے خائف کر رہے. اوہو, جن پر آپ محنت کرتے تھے ان کے بارے میں بھی آپ کا جذبہ یہ نہیں تھا کہ انہیں قتل ہی کر دیا جاوے. تو فرماتے ہیں مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ میں کیوں بولا تھا, آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی, آپ کو میری بات سے ناگواری ہوئی. آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالی کام کرنے والوں کی آخری کوشش کو دیکھتے ہیں, آخری کوشش کو, کہاں تک انہوں نے محنت کی, کہاں تک انہوں نے محنت کی, آخری کوشش کو دیکھتے ہیں. جب روم والے مقابلے پر آ گئے, حضرت خالد بن ولید ادھر مسلمانوں کے امیر, ادھر جرجہ روم کی فوج کا سپہ سالار, آمنے سامنے دونوں مقابلے پر. اس مقابلے کے وقت میں بھی دعوت پر اتنا یقین کہ اگر آج اس وقت ان کو دعوت دی جاوے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو اسلام کی ہدایت دے دے. یہ نہیں کہ دعوت تو پہنچ چکی ہے, پھر تیار نہ ہوئے, پھر جزیے میں بھی تیار نہ ہوئے, پھر تو قتال کا ہی نمبر ہے. جب صحابہ کا جذبہ میدان جنگ میں, میدان قتال میں دعوت دینے کا ہو تو بتاؤ صحابہ امن کے ماحول میں کتنی دعوت دیتے ہوں گے. سوچنے کی بات ہے. جن کا جذبہ میدان قتال میں دعوت دینے کا ہو, ان کا جذبہ امن کے ماحول میں کتنا دعوت دینے کا ہوتا ہوگا. ان کا جذبہ امن کے ماحول میں, جو قتال کے ماحول میں دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان قتال میں جرجہ سے کہا کہ جرجہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ دونوں طرف آمنے سامنے فوجیں, حملہ کسی بھی لمحے حملہ ہونے والا ہے. اے جرجہ قریب آؤ, آگے بڑھے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرجہ سے کہا جرجہ کلمہ پڑھ لو, ہم تو تمہاری ہدایت چاہتے ہیں, ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ اب تو قتال ہی ہوگا, ہم تمہیں آزمائیں گے کہ جہاں تمہارے مقابل تمہارے خون کے پیاسے ہوں وہاں تمہارے دل میں ان کی ہدایت کی تمنا ہے یا نہیں. میری بات بہت توجہ سے سننا. جہاں میدان قتال میں وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں وہاں تمہارا جذبہ کیا ہے ہم آخری وقت پہ دیکھیں گے. اگر تمہارا جذبہ ان کی ہلاکت کا ہے تو تم مغلوب ہو کر رہو گے, اور اگر تمہارا جذبہ ان کی ہدایت کا ہے تو جنہیں اللہ ہدایت دینا چاہیں گے انہیں میدان قتال میں بھی ہدایت دے دیں گے, اور یہ ہدایت دینا نہیں چاہیں گے اللہ ان کو تمہارے راستے سے ہٹا دیں گے. اور چنانچہ جرجہ نے میدان قتال میں پیچھے فوج منتظر, سپہ سالار حکم دے حملے کا تو حملہ کریں, وہ سپہ سالار اسلام میں داخل ہو گئے. جی ہاں, پوری روم کی پوری فوج کا کمانڈر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. جلدی سے خالد ان کے کلمہ پڑھتے ہی انہیں اپنے خیمے میں